وہ ساری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ہی اصولوں پہ اوپر جاتی ہے اور پھر وہ اصولوں سے جب اترتی ہے وہ نیچے آ جاتی ہے۔ تو جو مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اس نے بنیاد رکھی کہ مسلمان دنیا کی عظیم پاور بن گئے۔ 700 سال تک سپر پاور تھے دنیا کے، ہر چیز میں لیڈ کرتے تھے، سائنسز میں آگے تھے، فوج ان کی بہترین تھی، تعلیم میں سب سے بڑی بات کہ فلاحی ریاست تھی، غریب کی قدر تھی، زکوٰۃ کا نظام پہلے شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جو لکھا ہوا، اور اس کے بعد ایک انسانیت کا نظام، عدل اور انصاف کی، یعنی انصاف تھا۔ سب سے امپورٹنٹ چیزیں دو ہوتی ہیں، عدل اور انصاف۔ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر، یہ نہیں کہ اگر آپ طاقتور کو نکالیں تو وہ کہیں مجھے کیوں نکالا اور غریب لوگ جیلوں میں مارے۔ ایک انصاف ہوتا ہے سب کے لیے، وہ تھا مدینہ کی ریاست میں۔ اور دوسرا عدل تھا۔ عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے طاقتور سے وہ پیسہ دیتے ہیں اور اسے کمزور کی مدد کی جاتی ہے، اسے بند کر دو، کمزور کی مدد کی جاتی ہے، جس کو ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، فلاحی ریاست کہتے ہیں، جو آج مغرب میں ہے، جو آج اسکینڈینیویا میں، جو آج یورپ میں ہے۔ تو یہ مسلمانوں نے شروع کی تھی فلاحی۔ یہ ایک چھوٹے سے مخصوص طبقے کے لیے ملک بن گیا، عوام بیچاری غربت میں پس رہی ہے، تعلیم کے اوپر کوئی فکر نہیں کرتا اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ہسپتالوں میں برا حال ہے۔ جو یہ ابھی تک 30 سالوں میں شریف خاندان کے لیے ہسپتال ہی نہیں انہوں نے بنایا جدھر ان کا علاج ہو سکے، وہ سب باہر چلے جاتے ہیں علاج کے لیے۔ اس کا مطلب کہ صرف ایک طبقہ کے لیے، ایک ایلیٹ کے لیے بن گیا اور عوام کے لیے ایک دوسرا پاکستان۔ تو جو ہماری ساری اسٹرگل ہے وہ یہ کہ وہی جو مقصد تھا پاکستان کا، نہیں تو اس کو بننا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہاں جو اس وقت مسلمان ہیں ہندوستان میں، ان سے بہت برا ہو رہا ہے، بڑے برے حالات ہیں۔ تو وہ بھی انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ کی تھی، تو وہ انہوں نے اس لیے اگر یہ ملک بن جاتا جس سے ساری مسلمان دنیا دیکھتی کہ وہ جو علامہ اقبال کی سوچ تھی کہ اسلام کی لیبارٹری بن جاتی، تو تب تو پاکستان کا مقصد تھا۔ اگر یہی بننا تھا ملک جدھر ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری آ جائے پیسے بنانے کے لیے اور عام لوگوں کے لیے کوئی زندگی بہتر نہ ہو، تو اس لیے نہیں بنا۔ پھر یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا ظلم پاکستان، کیونکہ ان کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اگر پاکستان نہ بنتا تو ان کے پاس شاید اتنا پڑا جو ان سے انتقامی کارروائی یا ان پر ظلم ہوتا وہ نہ ہوتا۔ اب ہم جو یہ آنے والا الیکشن انشاءاللہ ایک ایسا الیکشن جو اس میں ایک سیاسی شعور رکھنے والی پبلک ہے، یہ ووٹ کرے گی۔ تیاری پہلی دفعہ ہماری ہوئی ہے، ہم کبھی پہلے تیار نہیں تھے الیکشن لڑنے کے لیے، جو اب ہماری تیاری ہے۔ ہمارے پاس کوئی 80% ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے کبھی الیکشن ہی نہیں لڑی۔ اب ہمارے پاس 1% سے بھی کم کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے الیکشن پہلے نہیں لڑی۔ سارے الیکشن لڑے ہوئے جانتے ہیں الیکشن لڑنا، اور ہم ایک منشور لے کے آ رہے ہیں جو کبھی کسی پارٹی نے نہیں لے کے آئے، بڑا 100 ڈے پلان لے کے آ رہے ہیں، یعنی تیاری سے آ رہے ہیں پہلی بار۔ اور یہ پہلی دفعہ بھی ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو ہم تانگی نہ کرنے دیں۔ ہمیں پورے ہمارا سیل بنا ہوا ہے صحیح امپورٹنٹ پوزیشنز پہ، تو ہم وہاں پورا زور لگائیں گے کہ اس طرح کا الیکشن ہم نہیں ہونے دینا۔ پھر سے انہوں نے اپنے امپائر کھڑے کر کے الیکشن کروائے، تو انشاءاللہ یہ اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ ہم سب کو اس چیز کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے، اور یہ ہو گیا پاکستان۔ یہ اس وقت انشاءاللہ اب ہماری کیمپین شروع ہوگی عید کے بعد، اور مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ جو نیا پاکستان بنانا